تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب فرعون کے دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العزت میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اور اللہ نے ایسا ساتھ دیا کہ اس دور کی سپر پاور کو پاش کروا کے رکھ دیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی ذات نے. پھر آپ کو میں اس کے بعد ایک بڑی مثال دیتا ہوں. جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلا لشکر جو روانہ کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے پہلا لشکر اس ملعون کی گردن کو اڑانے کے لیے، تو وہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کی مہر کو ثبت کرنے کے لیے صدیق اکبر نے جو لشکر روانہ کیا تھا وہ یہی مشن تھا، یہی کام تھا، یہی نام تھا. وہی صدیق اکبر تھے، وہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے. جب دکھ اور تکلیف کے اندر جب موذی ناگ نے کاٹا تھا تو صدیق اکبر ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرہم رکھنے والے تھے. تو میں بہت بڑا کوئی عالم تو نہیں ہوں، مگر میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، سود کے نظام کو آپ نے دیکھا، جاہلیت کے نظام کو آپ نے دیکھا. جب ممتاز قادری مجاہد ملت عالم اسلام کے مجاہد کو ان گماشتوں گنڈوں نے جب پھانسی پر چڑھایا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو پھانسی دینے کے بدلے میں کتنے ڈالر انہوں نے وصول کیے. تو آج پھر کس منہ سے یہ آپ کے سامنے ووٹ مانگنے آتے ہیں؟ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم نظام قائم کریں گے؟ 40 سال تک انہوں نے حکومتیں کی ہیں، مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف ٹائموں کے اندر، مختلف رنگ کے اندر، مختلف نعروں کے اندر، مختلف دھوکوں کے اندر، مختلف فراڈ کے اندر. ان لوگوں نے 45-50 سال آپ لوگوں کے اوپر حکمرانی کی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کے علاقے میں یہاں کوئی اچھا اسپتال ہے؟ آپ کے علاقے میں کوئی اچھا تعلیمی ادارہ ہے؟ کسان فصل پیدا بعد میں کرتا ہے، کھیت میں بھی کھڑی ہوتی ہے مگر وہ قرضے کی وجہ سے پہلے کھا چکا ہوتا ہے. کسان کبھی اپنی بیٹی کے ہاتھ ٹائم وقت پر پیلے نہیں کر سکتا. یہ ملک اگر قائم دائم ہے تو ایسی ہستیوں کی دعاؤں کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ ہم نے جو اس ملک کا حشر کر دیا ہے کبھی زندگی بھر یہ پاؤں پہ کھڑا ہونے والا نہیں تھا. مگر کلمے کے نام پر ختم نبوت کے مجاہد اس ملک کو قائم کرنے والے تھے. اس وقت میں کہتا ہوں آج بھی وہ وقت آئے گا، وہ ٹائم آئے گا، وہ دور آئے گا جب ہم عالم کفر کو تختے کے اوپر اور اللہ کے نبی کے مجاہدوں کو، اللہ کے دین کو تخت کے اوپر لے کر آئیں گے. جب عالم کفر کے اماموں کو ہم تختے کے اوپر اور اللہ کے دین کو تخت کے اوپر لائیں گے، یہ باطل نظام بھی مٹ جائے گا، یہ سودی نظام بھی مٹ جائے گا، یہ آپ کو دھوکہ اور فراڈ دینے والے بھی مٹ جائیں گے، یہ ممتاز قادری کو تختہ تار پر چڑھانے والے بھی دفن ہو جائیں گے، اور اس پاکستان کو لوٹنے والے لوگ بھی جو کلمے کے نام پر قائم ہیں، اس سلطنت کو مٹانے والے بھی اس مٹی کے اندر غرق ہو جائیں گے، سمندروں میں غرق ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے دین کے لیے، جو لوگ میرے دین کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، 22ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ میری راہ میں جہاد کرتے ہیں میں ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں. بھائیو، رب کائنات کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے. اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ میری راہ میں
جہاد کرتے ہیں میں ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتا ہوں, آسان کر دیتا ہوں. تو میرے ساتھ وعدہ کریں, آپ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے, آپ اس مشن کو سپورٹ کرتے ہیں. میری جگہ پر جتنے لوگوں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملتا تو میں آپ کو سپورٹ کروں گا. ٹکٹ ملنے کے بعد بھی میں نے ان دوستوں سے کہا کہ یہ موجود ہے, آج بھی آپ میں سے کوئی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مگر اتنا پیار, اتنی محبت, اتنی گائیڈ لائن, اتنا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کتنی عزتوں سے, پیار سے مجھے نوازا ہے. میں جہاں جاتا ہوں میرے سامنے لوگ پھول بچھاتے ہیں, ہار نچھاور کرتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ ہے اس مشن میں کوئی بات ہے, اس مشن کے اندر کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو ہر جگہ اللہ نے عزت کے راستے کھول دیے. جب میں بس آخری 1 منٹ لوں گا تو میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ ہم گناہگار لوگ ہیں. سیاسی کارکن کی کوئی دینی تربیت نہیں ہوتی, مگر اس کے لیے ہم لوگ آتے ہیں بھکاری بن کر ایسے علماء کے پاس, ایسے استادوں کے پاس, ایسے جید بزرگوں کے دروازوں پر ہم اس وجہ سے جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں وہ راستہ دکھائے جو ہم بھی چاہتے ہیں, آپ کی اولادیں بھی چاہتی ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے, جو اس وقت آپ کا حال اس حلقے کا ہے, جو گلیوں کا, محلوں کا, بازاروں کا, تعلیمی اداروں کا, جو صحت کا نظام ہے, آپ دیکھ لیں کسی اسپتال میں چلے جائیں صرف ایک پرچی لکھ کر دیتے ہیں جی لاہور لے جائیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے گھر میں کرایہ ہے, اس کے پاس ایسے وسائل ہیں. 50 سال آپ لوگوں کو اس طرح ذلیل و رسوا کرنے کے بعد آج پھر وہ کہتے ہیں ایک موقع ملا تو ہم پیرس بنا دیں گے سب کو. ابھی کسی جھوٹ, کسی دھوکے, کسی مکار, کسی فریب میں آپ لوگوں نے نہیں آنا. تگڑے ہو جائیں, ڈٹ جائیں. اس میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد اس علاقے میں کوئی وڈیرا, کوئی جاگیردار, کوئی ذمہ دار, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی ایس ایچ او, کوئی ڈپٹی, کوئی ڈی پی او اگر کسی کے کہنے پر کوئی جعلی جھوٹی ایف آئی آر دے گا, میرا اعلان ہے وہ ایف آئی آر میرے پاس لے آنا, میں آپ لوگوں کا بدلہ خود لوں گا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس مشن کو لے کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر, صحابہ کے مشن کو لے کر, تابع تابعین کے مشن کو لے کر, بزرگوں کے مشن کو لے کر, تاجدار ختم نبوت کے مشن کو لے کر انشاءاللہ ہم جانے بھی نشاور کریں گے اور اس علاقے کے بچے کو اس بات کی تربیت دیں گے, آگاہ کریں گے. ہمارا یہی مشن ہے, ہم نے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے. میرے جیسے کمزور, یعنی دین کے معاملے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی پشت بانی آپ لوگوں نے کرنی ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت خوب جی, سبحان اللہ, ماشاءاللہ.